السلام علیکم ناظرین، اس وقت کون سے لیٹسٹ ڈرامے یوٹیوب پر ٹرینڈنگ میں ہیں یہ آپ کو ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن دیکھ کر معلوم ہوگا۔ خاص طور پر آخری 3 ڈرامے تو اتنے شاندار ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو واقعی لگے گا کہ آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ نمبر 10، ہبس۔ پاکستانی معروف اداکار فیروز خان اور اشنا شاہ کے ڈرامہ سیریل ہبس میں ان کی کڑک دار کیمسٹری اور اداکاری نے مداحوں کے دل جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ کے سٹار فیروز خان کو اپنی اداکاری کے لیے خوب سراہا جاتا ہے۔ فیروز خان کو ڈرامہ سیریل خانی سے شہرت حاصل ہوئی جس میں ان کے ساتھ ثنا چودھری نے اداکاری کی۔ ARY ڈیجیٹل کے ڈرامہ سیریل ہبس میں فیروز خان اور اداکارہ اشنا شاہ کی جوڑی نے مداحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ جہاں بہت سے مداح فیروز خان کی اداکاری کو پسند کرتے ہیں، وہیں صارفین اشنا شاہ کی سادگی اور خوبصورتی کو بے حد پسند کر رہے ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہبس کی کہانی فیروز خان کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بیوی عائشہ یعنی اشنا شاہ کو اپنی پرسنل اسسٹنٹ کی جاب دیتے ہیں اور دونوں گھریلو مجبوری کے تحت شادی کرتے ہیں۔ ہبس ڈرامے کی کہانی عالیہ مختوم نے لکھی جبکہ ہدایت کار مصدق ملک ہیں۔ اس کے علاوہ ڈرامہ ہمایوں سعید اور شہزاد نصیب نے پروڈیوس کیا ہے۔ بلاک بسٹر ڈرامہ سیریل کی ریٹنگ 9.5 ملین سے زائد ہے۔ نمبر 9، نیم۔ ہم ٹی وی پر ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے جس کا نام ہے نیم۔ اس میں ماورا اور امیر گیلانی لیڈ رول میں ہیں جو اس سے پہلے سبات ڈرامے میں ایک ساتھ نظر آئے تھے۔ ہم دیکھنے سے پہلے ہی گارنٹی سے کہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی کہانی اور ڈائریکشن سپر سے بھی اوپر ہیں، لیکن یہ بات ہم والے کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وہ اپنے ڈراموں کو اندھیرے میں کیوں دھکیل رہے ہیں؟ اس ڈرامے کے رائٹر کاشف انور ہیں جنہوں نے سبات لکھا تھا اور گرین ٹی وی پر جلد نشر ہونے والا نوروز بھی انہی کا ہے اور ڈائریکٹر بھی نوروز اور پریزاد اور سبات کا ہے، یعنی ایک مکمل پیکج ہے۔ اس کے علاوہ ڈرامے کی شوٹنگ باہر کے ممالک میں بھی ہوئی، لیکن افسوس کہ اس ڈرامے کی کوئی ہائپ نہیں بنی جس طرح بننی چاہیے تھی۔ نمبر 8، بختاور۔ بختاور کہانی کا مرکزی کردار ہے جو پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی ہے لیکن اس کا باپ جوا کھیلتا ہے جس میں وہ گھر کا سب کچھ ہار جاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی ایک اور بیٹی بھی جوئے میں ہار جاتا ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے ہی چونکا دینے والی صورتحال ہے۔ کہانی کی رفتار تیز ہے ورنہ ہراسانی اور ظلم کے گرد گھومتی کہانی ناظرین کو بھی ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ڈرامے کی تیز رفتاری نے ناظرین کو معاشرے کے رویے کی طرف متوجہ رکھا ہوا ہے۔ کہانی اچانک نیا موڑ لیتی ہے اور بختاور سماج کے ہاتھوں مجبور ہو کر بختو یعنی لڑکا بن جاتی ہے۔ اب وہ ایک ٹین ایجر لڑکا بن کر سامنے آتی ہے۔ سماج بھلے پدر شاہی ہو، اپنی پیدائشی جنس بدلنا عورت کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ پہلا پیار تو انسان کو اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے سارے حسن اس کی پیدائشی شناخت سے جڑے ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ اس کے ساتھ ایک بھید یہ بھی کھلتا ہے کہ نوجوان لڑکا ہونا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک نوجوان لڑکی ہونا۔ لڑکے پہ سماج کا مردانہ ٹھپا لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو بھی جائے تو وہ بتا نہیں سکتا، رو نہیں سکتا کہ وہ تو مردانہ سماج کا ایک مضبوط مرد ہے۔ اب وہ مضبوط ہے یا نہیں، سماج میں سے خود کو مضبوط دکھانا ہے۔ نمبر 7، بیبی باجی۔ ARY کا بیبی باجی سیریل اپنے اندر ساس اور بہو کی ایسی داستان سمیٹے ہوئے ہے جو آج کے معاشرے میں ہر گھر کی کہانی ہے۔ مائیں بیٹوں کو بڑی خوشی سے بیاہ کر لاتی ہیں مگر آنے والی بہوؤں کے مزاج کسی طور گھر کے افراد سے نہیں ملتے۔ بیبی باجی کہانی کا وہ کردار ہے جنہوں نے عذرا جیسی تیز ترار بہو کے ہوتے ہوئے ابھی تک خاندان کے ہر فرد کو جوڑے رکھا ہے۔ بیبی باجی جہاں 4 بیٹوں کو ایک ہی گھر میں رکھنا چاہتی ہیں، وہاں عذرا کوئی نہ کوئی بات کر کے نوبت جھگڑے تک پہنچا دیتی ہے۔ عذرا چاہتی ہے کہ گھر کا ہر فرد اس کے تابع ہو، مگر جہاں بیبی باجی جیسی سلجھی ہوئی سانس ہو تو وہاں عذرا کی کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی نشانے پر نہیں لگتا۔ اس سب کے برعکس بیبی باجی کی دوسری بہو اسما خاموش طبیعت معلوم ہوئی۔ نصیر کا رویہ اسما اور اپنے بیٹے سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے۔ اسما بھی خاموشی سے نصیر کے رویے پر سمجھوتا کر لیتی ہے مگر بیٹے کے سامنے اپنی تذلیل پر اپنے شوہر کو ٹوک دیتی ہے۔ نمبر 6، سنگے ماہ۔ سنگے ماہ یوٹیوب پر نشر ہونے والے ڈراماز میں سے ایک ٹرینڈنگ ڈرامہ ہے۔ لیجنڈری عاطف اسلم کو مرکزی کردار میں پیش کیا گیا ہے۔ سنگے ماہ ہلمند خان کی کہانی ہے جو اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے پر تلا ہوا ہے۔ اس کے بدلہ لینے کی جستجو کے دوران کھلنے والے اسرار ڈرامے کو دلچسپ بناتے ہیں۔ ڈرامہ پٹھان قبیلے کی ایک رسم غگ پر مبنی ہے جو اس رسم کے جائز و ناجائز استعمال اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے بے شمار سماجی مسائل پر مبنی کہانی بنائی گئی ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ کہ نہ تو یہ سب پٹھان قبائل کی رسم ہے، نہ ڈرامہ پوری پٹھان برادری کا نمائندہ ہے۔ چند قبائل کی مخصوص رسم چند علاقوں میں ہے جو کافی حد تک معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ دوم ویکیپیڈیا بتا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ ولیم شیکسپیئر کے مشہور زمانہ ڈرامہ ہیملٹ سے ماخوذ یا متاثر ہے۔ نمبر 5، کالا ڈوریا۔ ڈرامہ سیریل کالا ڈوریا ایک لو سٹوری ہے جس میں آپ 2 جانی دشمنوں کو ایک دوسرے کی محبت میں شدید طرح سے مبتلا ہوتا دیکھیں گے۔
مانو ایک نوجوان لڑکی اور یونیورسٹی کی طالبہ ہے، اپنے خاندان کو چھوڑنے پر بہن ندا اور اس کے سسرال والوں سے شدید رنجش رکھتی ہے۔ قدرتی طور پر انتہائی پرکشش مانو اپنی بچکانہ بات چیت اور اس فن کے ساتھ تقریباً ہر معاملے پر اختلاف کی بدولت اپنے ہر منظر میں توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ ہم نے بہت ساری رومانوی مزاحیہ سیریز دیکھی ہیں جن کی کہانی کے اختتام کا ہمیں پہلے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ تمام فنی مکالموں اور مزاح نگاری کے درمیان اس بات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے کہ یہ چچا زاد ایک دوسرے کے خلاف اس قدر غصہ اور نفرت صرف اس وجہ سے رکھتے ہیں کہ ان کے والدین ماضی میں کسی معاملے پر متفق نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اس افسوسناک کلمے کی نمائندگی کرتا ہے جو بہت سے خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 4، سیانی۔ ڈرامہ سیریل سیانی جیو ٹی وی کا ڈرامہ ہے جس کو گوگل اور یوٹیوب پر خاصا سرچ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ کرن ایک خود غرض اور مغرور لڑکی ہے جو شارٹ کٹس اختیار کر کے طرز زندگی حاصل کرنے کی خواہش رکھتی ہے۔ کرن کی والدہ نصرت آرا اپنی بیٹی کی فطرت سے واقف ہیں اور اسے کچھ کرنے سے نہیں روکتی ہیں۔ اس کے برعکس اجالا ایک خوش اخلاق اور خوبصورت لڑکی ہے جو کرن کے خاندان کے ساتھ رہتی ہے اور خود مختار بننے کی کوشش کرتی ہے۔ زرباب ایک خوبصورت نوجوان جس کا تعلق ایک بااثر اور امیر گھرانے سے ہے، کرن کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات جادوئی ثابت ہوئی کیونکہ اسے پہلی نظر میں ہی پیار ہو جاتا ہے۔ کرن زرباب کے گرد جھوٹ اور فریب کا جال بناتی ہے، دوسری طرف اجالا محبت اور ادھورے خوابوں سے محروم زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ نمبر 3، احرام جنون۔ احرام جنون پیزا ڈیلیوری والے لڑکے کی کہانی ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ سماج کو بدلنے کے لیے لڑکیوں کے ہی نہیں لڑکوں کے مسائل کو بھی حل کرنا اور ان کو دکھانے کی اشد ضرورت ہے۔ احرام جنون بھی ایسے ہی مڈل کلاس لڑکے شانی کی کہانی ہے جس کو نوکری نہیں مل رہی، اس لیے وہ کسی پیزا کمپنی میں ڈیلیوری بوائے کی جاب کر کے گھر چلا رہا ہے۔ اس کی بہن ٹیوشن پڑھاتی ہے اور ایک بھائی ابھی کالج میں پڑھ رہا ہے۔ یوں گزر بسر ہو رہی تھی کہ چلتے چلتے شانی کو اپنی ماموزاد سجیلا سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن سجیلا کے دل میں کزن کے لیے کسی قسم کے رومانوی جذبات نہیں ہیں، اس سے اظہار محبت پر اس کا کزن شانی کے ساتھ رویہ سرد ہو گیا، ورنہ وہ دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ یہاں تک تو یہ کلمیاں بن جاتا ہے، مگر نکتہ یہ ہے کہ یہ مڈل کلاس مائیں ہمیشہ بیٹی کے دکھ کو المیاں سمجھتی ہیں، بیٹے ان کے لیے جذبات سے الگ کوئی مشین ہوتے ہیں۔ یہ وہ نازک موڑ ہے جس کی وجہ سے ہماری مڈل کلاس میں مرد آخرکار ایک ظالم بے حس الجھے ہوئے کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔ وہ اپنی ذمہ داریاں جو اس پر لاد دی جاتی ہیں نبھا رہا ہوتا ہے، مگر اس کی اپنی زندگی کا حسن ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ نمبر 2، جھوم۔ جھوم ڈرامے میں ملک کے 2-3% طبقے والوں کی بگڑی اولادوں کی کہانی ہے۔ اس جنون کی کہانی ہے جو دولت اور محرومیوں سے جنم لیتا ہے۔ ایک چراغ ڈاکٹر مریم اور اندھیرا اس کا بھائی شیری ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد وہ اپنے اکلوتے اور چھوٹے بھائی کی نہ صرف کفیل ہے بلکہ ماں باپ بھی ہے۔ وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کا بھائی تعلیم حاصل کر کے کسی اچھے مقام پر چلا جائے، مگر اس کا بھائی ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا۔ وہ بھی غسیلا، جنگجو، ضدی، انا پرست انسان ہے۔ جوا، شراب و پاش پن، مار دھاڑ سب اس کے اور اس کے دوستوں کے لیے ایڈونچر اور مردانگی ہے۔ ڈاکٹر مریم کو جب پتہ چلتا ہے کہ ٹینا کو گولی اس کے بھائی کی پستول سے لگی تو وہ اسے پولیس کے حوالے کر دیتی ہے، ساتھ ہی اس کے دوست بھی گرفتار ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وزیر صاحب کی سفارش پر سب کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر مریم صرف اس کو سدھارنا چاہتی تھی، یہ بتانا چاہتی تھی کہ وہ غلط راہ پر ہے، لیکن اس واقعے سے شہری نے اپنے دل میں کینہ بھر لیا۔ وہ آریان سے اس بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اسے بہن پہ غصہ بھی ہے۔ بظاہر وہ بہن کا ہمدرد لگ رہا ہے، لیکن وہ اپنا بھی مخلص نہیں ہے۔ نمبر 1، تیرے بن۔ ڈرامہ تیرے بن دولت سے محبت کی داستان ہے۔ یہ ڈرامہ پاکستانی معاشرے میں بڑے زمینداروں کی حویلیوں کے اندر کی کہانی ہے، جن کی بنیادوں میں خون کی اینٹیں اور جذبات کا سیمنٹ لگا ہوتا ہے۔ میرب اور مرتسم ایک ہی خون ہیں، چچا تایا کی اولاد ہیں، مگر میرب کو ماں بیگم کے پرانے پڑوسی اور فیملی فرینڈ وقاص اور ان کی بیگم انیلا پالتے ہیں۔ وہ شہر کراچی میں ہی رہ رہی ہے، جبکہ میرب کے ابا انور کی حویلی حیدرآباد میں ہے جو بہت بڑے زمیندار ہیں۔ اس حویلی میں نئی نسل کے بچوں کو یہی علم ہے کہ ان کے چچا انور نے شادی نہیں کی، لیکن میرب ان کے چچا ہی کی بیٹی ہے۔ معلوم ہونے پر سب حیرت میں ڈوب جاتے ہیں۔ حویلیوں کے اندر کی جبری زندگیوں میں ہر نئی نسل کے لیے ایک نیا رشتہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ امارت کی جبر اور قید و بند کی نفسیات جہاں ظلم کی انتہا ہے، وہیں ان کے اندر خلوص کی قیدی کونپلیں بھی نکل رہی ہوتی ہیں۔ یہ کونپلیں جڑ پکڑ لیں یا مسل دی جائیں، یہ وقت ہی ثابت کرتا ہے۔ حویلی میں میرب کی سرپرائزویں 21ویں سالگرہ پر اس کی تائی امیر سے اپنے بیٹے مرتسم کے لیے نہ صرف پسند کر لیتی ہے، بلکہ بنا کسی سے پوچھے بات کیے اس بات کا اعلان بھی کر دیتی ہیں کہ میرب ان کے گھر کی ہونے والی ملکہ ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ یوٹیوب ٹرینڈنگ ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔